میڈیا ڈپارٹمنٹ بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد نے جڑواں شہروں کی تمام مشہور یونیورسٹیز کے میڈیا ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز کو بی یو ٹی وی کے دورے کی دعوت دی۔ مختلف یونیورسٹیز کے میڈیا ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز کو بحریہ میڈیا ہاؤس میں مدعو کرنے کا مقصد مختلف یونیورسٹیز کے میڈیا ڈپارٹمنٹس کے اشتراک کو بہتر بنانا ہے اور پاکستان کے پہلے ایجوکیشنل ویب چینل کو تقویت دینا ہے۔ تمام ہیڈز آف میڈیا ڈپارٹمنٹس نے بحریہ یونیورسٹی کے اس اقدام کو سراہا اور بی یو ٹی وی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ صدف اجاز اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے شو رائز اینڈ شائن ود بحریہ میں۔ آج کی صبح خوشگوار بنانے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اسلام آباد راولپنڈی کی پرومیننٹ اور سینئر پرسنالٹیز ہیں۔ ان کا تعلق جڑواں شہروں کی مشہور یونیورسٹیز کے میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نجمہ صادق جن کا تعلق نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے ہے اور آپ وہاں کی ایچ ڈی ہیں، اور ہمارے ساتھ ان کے ساتھ جو تشریف رکھتے ہیں سر واجد ذوالقرنین، زیبسٹ یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو میرے شو میں آ کے، یونیورسٹی کا میں آ کے کیسا لگ رہا ہے؟ یونیورسٹی میں دس از دا فرسٹ ٹائم کہ میں میڈیا ڈپارٹمنٹ کے اندر آئی ہوں اینڈ آئی ہیو وزٹڈ دا اسٹوڈیوز۔ مجھے کافی اچھا لگا ہے اسٹرکچر پوائنٹ آف ویو کے پرسپیکٹیو سے، اینڈ آئی لائک دا آئیڈیا بیہائنڈ دس کہ آپ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو یوز کر رہے ہیں، ان کے پوٹینشیل کو ٹو گیو دیم پلیٹ فارم ٹو شو کیس دیئر ٹیلنٹ، اور آئی گیس کہ اس طرح سے مجھے دا آئیڈیا آف بی یو ٹی وی از ریئلی گڈ۔ بالکل جی سر، بالکل میں یہ کہوں گا کہ چونکہ اب زمانہ ہے ویب ٹی وی کا، اور میں یہ بحریہ یونیورسٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص کر کے اس کا کریڈٹ جاتا ہے سر وحید حسین کو، کیونکہ ماشاء اللہ سے وہ کہتے ہیں ویژنری لیڈر ہو تو وہ لے کے چلتا ہے۔ تو ویب ٹی وی جو ہے بحریہ یونیورسٹی کا، یہ ویب کی دنیا میں خاص طور پہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے ایک انقلابی قدم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یونیورسٹیز جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کو اس میں پول ان کرنا چاہیے، انٹیگریٹ کرنا چاہیے، اور بہت سے بچے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اچھے کام کو کہیں شو کیس کیا جائے، تو یہ ایک پلیٹ فارم میرے خیال ہے ان سب کے لیے مفید ہوگا۔ مطلب اس انیشیٹو کو آپ کو لگتا ہے کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے؟ بالکل بالکل، ابھی میری وہی وحید صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں ہم ایز این ایکڈیمک انسٹیٹیوشن ہم بچوں کو بتاتے ہیں گولڈن رولز بھی کسی بھی چیز کے کہ دیز آر گولڈن رولز، پر پھر وہ جب پریکٹس میں ان کو وہ چیزیں بہت سارے سینیریوز کے اندر وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، اینڈ دین دا اسٹوڈنٹ فیل کوگنیٹیو ڈسوننس کہ اس کو پڑھایا کچھ اور جا رہا ہے اور وہ پریکٹس میں کچھ اور ایکسپیرینس نہیں۔ اچھا، لیکن سر یہ جو بات ہے نا کہ پریکٹیکل اور ہے تھیوری کچھ اور ہے، تھوڑا سا میں یہ کروں گا کہ اب یہ آہستہ آہستہ جب سے تھیوری اور پریکٹیکل کے لوگوں کا لائزن ہونا شروع ہوا ہے تو ان کو لگا کہ یار یہ تو تھیوری کی اپلیکیشن ہو رہی ہے، جو تھیوری انہوں نے پڑھی تھی اس کی اپلیکیشن ہو رہی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ تھیوری کی اپلیکیشن کی اپرچونیٹیز نہیں تھی، اب دیکھیں جیسے یہ پلیٹ فارم ہے، آپ نے تھیوری میں پڑھا یار لائٹ یہ کہتے ہیں، کیمرہ ایسے پلیسمنٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے وہاں پڑھی، اب اپلیکیشن کا موقع نہیں ملا تو لگا یار تھیوری کچھ اور ہے، پریکٹیکل کچھ اور ہے، لیکن وہاں کلاس پڑھ کے آ کے یہاں پہ آپ پروگرام کر رہی ہیں ایسا ہی ہے تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو بڑا خوبصورت سنگم سا ہو گیا، یہ تو ویسے ہی ہے جو میں کلاس روم سے اٹھی تھی یہاں آ کے آ رہی ہوں۔ اور یہ جو کانفیڈنس ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو کانفیڈنس ہمارے اسٹوڈنٹس کو ملے گا، اس سے ہمیں امید بھی ہے کہ جو کل کا پاکستان ہے بہت روشن پاکستان ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں جو بات کر رہی تھی وہ زیادہ آئیڈیولوجیکل پرسپیکٹیو سے کر رہی تھی، تھیوری اور پریکٹس کے گیپ کے اوپر شاید میرا اتنا نہیں فوکس تھا،
میرا فوکس اس پہ تھا کہ دیکھیں ہم بچوں کو پورا بتاتے ہیں کہ آپ نے لیٹ سے اگر انویسٹیگیٹو آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے، یو ہیو ٹو ویریفائی، آپ کے سورسز جو ہیں وہ آپ کے ویریفائی ہونے چاہیے، پورا آپ کا انفارمیشن ویریفیکیشن پروسیس ہوتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں. بٹ پھر مین اسٹریم میڈیا کے اندر وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہی ہیں، آپ کے جو ہے وہ انفارمیشن والی ساری چیز جو ہے وہ انفوٹینمنٹ کی طرف جا رہی ہے، اور وہ آپ کو جو ہے سیریسنیس، ہاں بالکل، جو ہارڈ نیوز کی سیریسنیس ہے وہ کہیں کہیں کمپرومائز ہو رہی ہے. تو ہم جس چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس جو لاز، جو ایتھکس ہم پڑھ رہے ہیں، کیا وہ امپلیمنٹ بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ایگزیکٹلی. تو وہ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اگر آپ کے چینلز جو ہیں یا جو میڈیا ہے اگر وہ کمرشلی ڈریون ہوگا تو وہ بہت ساری چیزیں نہیں کر سکے گا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ایز این اکیڈیمک انسٹیٹیوشن چونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ شاید اتنا زیادہ فائنینسز کے اوپر نہیں ہے کہ ہم کتنا ارن کر رہے ہیں تھرو دیٹ، تو بچوں کو ہم دونوں اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ دس از وٹ از ایکسپیکٹیڈ آف یو. اور انٹرنیشنلی آپ دیکھیں تو بہت ساری آپ کو چیزیں وہ امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں. ہمارا میڈیا چونکہ ابھی اٹس ویری نیو، تو ہم ایک لرننگ پروسیس کے اندر بھی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو این آلٹرنیٹ وائس. آپ کا باہر بھی دیکھیں نا، آپ کا یلو جرنلزم آیا تو تب اس کے اوپر بات شروع ہوئی. تو یہاں پہ بھی جب آپ کے کچھ اس طرح کے آپ کو ایتھیکل وائلیشن یا یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی تو تب آپ کی آلٹرنیٹ وائسز بھی آئیں گی، اور وہ آلٹرنیٹ وائسز آپ کی ایکڈیمک انسٹیٹیوشنس کی طرف سے آ سکتی ہیں. ان کو اویئرنیس ہو، بچوں کو پتہ ہوگا کہ یہ انفارمیشن ہوگی تو انہیں پتہ ہوگا کہ یہ چیزیں یہاں پہ وائلیٹ ہو رہی ہیں. تو جیسے اب بی یو ٹی وی جو ہے اس کا ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ وہ چیز کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کے ڈفرینٹ ٹرسٹ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ فنڈنگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو ایسے میڈیاز کے اندر فنڈ کرتی ہیں جو کور ایکسپیکٹیشن ہے فرام دا میڈیا ٹو ایجوکیٹ، ٹو انفارم، ناٹ جسٹ ٹو لک فار وٹ پیپل وانٹ. بیکاز ایز اے میڈیا ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ چیز چاہیے تو وہ اس کو دے دے. اب بچہ تو آگ سے بھی کھیلنا چاہے گا تو آپ اس کو نہیں کھیلنے دیتے بیکاز یو ایز این ایڈلٹ نو کہ وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو میڈیا ہیز ٹو کریٹ اے ڈسٹنکشن بٹوین وٹ پیپل وانٹ اینڈ وٹ از ریئلی ایکسپیکٹڈ آف دا میڈیا. بالکل. اور وہ ایکڈیمک پلیٹ فارم جو ہیں جیسے بی یو ٹی وی ٹائپ کے ہیں تو ان کی اس میں بہت کنٹریبیوشن ہے کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہماری یوتھ ہے، ان کو اویئرنیس ہو رہی ہے نا چیزوں کی، اور آگے جب آپ پریکٹیکلی فیلڈ میں جاؤ گے تو آپ کو پتہ ہوگا. تو اس کے علاوہ میم بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم ہمارے انفراسٹرکچر کی بات کریں تو کیا اور امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے، کوئی جو آپ کو لگے؟ اس میں دیکھیں میرا ہمیشہ سے یہ خیال رہتا ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے اٹ از امپورٹنٹ، بٹ دا آئیڈیا اور ویژن بیہائنڈ دا انفراسٹرکچر از مور امپورٹنٹ. جیسے آپ دیکھیں کہ جب ڈفرینٹ آپ کے ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اگینسٹ اگر آپ ڈاکومنٹری بھی بنا رہے ہوتے ہیں تو پیپل آر مور انٹرسٹڈ ان کانٹینٹ رادر دین کہ اس کی ویژول اپیل، آلدو کہ اس کی ویژول اپیل از آلسو ویری امپورٹنٹ، لیکن کانٹینٹ کا بھی یہ ہے کہ کانٹینٹ از ویری امپورٹنٹ. تو یہاں پہ بھی اسٹرکچر آپ کتنا بھی اچھا کھڑا کر لیں گے، اگر اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس نہیں ہے، آئیڈیا نہیں ہے، ویژن نہیں ہے تو اٹ ول ناٹ ورک. اسی طریقے سے آپ کے پاس آئیڈیا ہے، ویژن ہے، لیکن آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے تب بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. سر آپ کیا کہیں گے انفراسٹرکچر کے؟ بالکل میرے ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ کی ہے ڈیفینیٹلی کسی چیز کو اس کی ایگزیکیوشن کے لیے، لیکن اس کی کو آپ کے پاس ہو، تالا بھی لگا ہو، لیکن اس کو کھولنے کا انداز یعنی طریقہ، سلیقہ، یہ ویری امپورٹنٹ، جس کو ہم کانٹینٹ بولتے ہیں کہ جو آپ کانٹینٹ دے رہے ہیں اپنے سامعین کو، ناظرین کو، مختلف طرح سے ہم ان کو دے رہے ہیں تو ہمیں ان کی پسند ناپسند کو بھی خیال رکھنا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کو، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت کہا کہ بچے کو آگ اب چاہیے تو وہ کہتا ہے آگ سے کھیلنا، تو آپ اس کو آگ تو نہیں دیں گے. تو اب یہ کام تو نہیں کہ ہم اتنے اوپن ہو جائیں کہ آپ سارے، تو ڈیفینیٹلی میڈیا پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن ساری ذمہ داری بھی عائد نہیں ہے. میں اس پہ تھوڑا سا ہوتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں جی کہ ہارڈ نیوز بہت زیادہ ہے، اچھا سافٹ نیوز دے تو آپ کے ٹیبوز بہت آ جاتے ہیں. میں شاعری کی کتاب لکھ لوں، 2 شعر لکھوں گا، گھر میں مار پڑنا شروع ہو گیا، رومانٹک شعر لکھنے لگ پڑا. تو آپ جب سوچیے کہ اب یہ رومانس کا شعر لکھا ہے تو مار پڑنا شروع ہو جائے، ٹیبو ہو، تو پھر ہارڈ ٹاپک پہ بات ہوگی. ہمارے جو سافٹ ہے ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے تو ہماری اسٹیٹکس، میں ڈرائنگ کرنے لگوں تو ٹیبو آ جائے گا، تصویر پہ کروں گا تب مسئلے آ جائیں گے. تو جب آپ کو انٹرٹینمنٹ سائٹ پہ یعنی سافٹ کارنر پہ اتنے اٹیک آئیں گے نا تو پھر کیا ہوگا، آپ کے پاس یہی رہے گا کہ محفوظ گوشہ جو ہے وہ ہارڈ کور ہے، اس پہ بات کریں. تو ہم اپنے بچوں کو خود کمپیل کر رہے ہیں، اس طرف فورس کر رہے ہیں ادھر کہ وہ ہارڈ پہ بات کریں. سافٹ پہ آپ ان کو بات کرنے دیجیے، اور وہ جس طرح سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں یقین کیجیے کہ وہ
اب بہت سے لوگوں کا ہے کہ رویے بدل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں خرابی ہم لوگ سے لوگوں کی ہے. ہمیں انکلکیٹ کرنا چاہیے ان کے دماغ میں، ان کو باتیں، ہمیں ان کو سپیس دینی چاہیے، ہم ان کی گفتگو سنیں. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتے ہیں کہ چلو ابھی شعر کہو، کچھ شعر لکھنا. تو اب شعر لکھنا بھول رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ اگر کہیں کہ یار ہم نے ان کو ہارڈ کور کی طرف لے کے گئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم لے کے جا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپرچونیٹی دیں جس میں اندر وہ اپنے اندر جو صلاحیتیں ہیں، اگر وہ ڈرائنگ کر سکتے ہیں، اگر وہ آرٹسٹ ہیں، اگر وہ پوئٹ ہیں، رائٹر ہیں، ان کو موقع دیں اور ان کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی تعریف کریں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جوڑ کے بتائیں. دیکھیں ان کو ہم ڈانٹ ڈپٹ بہت لیا. میرا خیال ہے کہ اب زمانہ ابھی آ گیا کہ مار نہیں پیار. تو یہ سلوگن جو ہے نا وہ اس کو عملی طور پر اس کے میرا خیال ہے کہ کرنا چاہیے. اور جس طرح آپ بحریہ یونیورسٹی کا کہہ رہی ہیں، میرا خیال ہے یہ ایک آلٹرنیٹو پلیٹ فارم ہے. یہ ان تمام میڈیا چینلز کو جو اس کو ہم کمرشل میڈیا کہتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا ان کو کمپیٹ کرے گا، یہ اس کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے. ان کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ اگر طالب علم بات کرنا چاہیں تو سافٹ انداز میں، شائستہ انداز میں، ادب میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے. مشکل سے مشکل سوال بھی، انتہائی مشکل سوال بھی پوچھنا ہو تو وہ انتہائی اچھے سلیقے سے، اچھے پیرائے میں بھی کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں یہ گفتگو بھی سکھانی ہے. مجھے ابھی آج واقعہ پڑھا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ جی ہم مثال دیتے ہیں دوسرے ملکوں کی کہ جی وہ 2 جاپانی گاڑیاں لے کے آئے تھے، دونوں کی آپس میں گاڑی ٹکرا گئی. تو دونوں گاڑی سے باہر نکل کے دونوں رکوع میں چلے گئے. اس نے کہا یہ میری غلطی ہے، اس نے کہا یہ میری غلطی ہے. اب سوچئے کہ ہمارے ہاں کیا ہوگا، ہم تو گتھم گتھا ہو جائیں گے. اب یہ پہلے گتھم گتھا نہیں ہوتے، ہم نے دکھایا ایسے کہ گتھم گتھا ہونا چاہیے، ہم نے ڈائلاگ کا سولوشن بتایا نہیں. تو بحریہ یونیورسٹی کے اس چینل پہ یہ بھی آپ سب پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس طرح کے خاکے، اس طرح کے پلیز، اس طرح کی چیزوں کو بھی اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں، جس میں بتائیں کہ ایسی جو کانفلکٹ والی سچویشن ہوتی ہے، کرائسس والی جو سچویشن ہوتی ہے، اس کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے. بہت خوبصورت قسم کی مثالیں ہمارے شیخ سعدی، مولانا رومی، حضرت اقبال بہت خوبصورت چیزیں کہہ گئے ہیں. ان کو اب ویژولائز کر کے دکھانے کا وقت آ چکا ہے. اور یہ اب یونیورسٹیوں کے ٹی وی چینلوں کا کام ہے جس میں آپ لیڈ لیے ہوئے ہیں. یہ آپ پہ یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ اب یہ ذمہ داری آپ کو نبھانی ہے. بالکل بالکل. تو اب آپ دونوں بی یو ٹی وی کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں میسج واجد صاحب کی بات پہ ہی بلڈ کروں گی کہ میں نہیں چاہتی کہ یہ ساری ڈسکشن کے اندر وہ ڈاؤن پلے ہو جائے. اٹ از ویری امپورٹنٹ جو انہوں نے ابھی بات کہی ہے نا کہ ہم ایکسپریشن کی اجازت نہیں دے رہے لوگوں کو یا اسٹوڈنٹس کو. ایکسپریشن بولتے تو ہیں ہاں، لیکن اس کو ہم کر نہیں رہے. تو اس سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے. وہ ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ کہ آپ دیکھیں کہ نالج کی پروگریشن جو ہے وہ آلٹرنیٹ اور جو ڈیوینٹ ویوز ہیں ان سے نالج کی آپ کی پروگریشن ہوگی. اور جیسے دیکھیں وٹ آئی نو، لیکن اب اگر واجد صاحب کا کسی اس چیز کے بارے میں بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے تو وہ جیسے وہ اس چیز کے اندر ایڈ ہوگا، آپ کا پرسپیکٹیو ایڈ ہوگا، تب ہمیں ہولسٹک انڈرسٹینڈنگ ہوگی. مجھے واجد صاحب کے اوپینین سے نہیں ڈرنا چاہیے، ان کی پوئٹری سے نہیں ڈرنا چاہیے، مجھے آپ کی پولیٹیکل نالج سے نہیں ڈرنا چاہیے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی رہیں گی کیونکہ آپ سوسائٹی کو ایک پرسپیکٹیو پہ نہیں لے کے چل سکتے. ایسے ہی ہے. آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں ایز لانگ ایز وہ ہیٹ اسپیچ کی طرف، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی طرف چیز لیڈ نہیں کر رہی، وہ اتنی زیادہ کریٹیکل نہیں ہوتی. بہت ساری چیزوں کا اڈاپٹ کرنا آنا چاہیے ہمیں. بالکل. کچھ انہیبیشنز ہوتی ہیں، کچھ پرسیوڈ انہیبیشنز ہوتی ہیں نا. ہم نے پرسیوڈ انہیبیشنز کو اپنے اوپر اتنا طاری کر لیے کہ وہ ٹیبوز تو چلیں وہ تو پیچھے ہی رہ گئی ہیں نا. ہم تو وہ لوگ ہو گئے ہیں کہ ہم نے یہ چیز ایکسیپٹ کرنی شروع کر دی ہے کہ سردیوں میں گیس نہیں آئے گی اور گرمیوں میں ہر آلٹرنیٹ گھنٹے پہ بجلی جائے گی. بالکل. مطلب وہ کریٹیکل چیزوں کو تو چھوڑ دیں، ہم تو اتنی بیسک چیزوں پہ کمپرومائز کرنا شروع ہو گئے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر نجمہ صادق اور سر واجد ذوالقرنین کہ آپ ہمارے شو میں آئے. ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد ہمیں 2 نئے گیسٹ جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر الہام طارق فاطمہ جناح یونیورسٹی سے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سر ریحان حسن رفا راولپنڈی یونیورسٹی سے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. کیسا لگ رہا ہے بحریہ یونیورسٹی میں آ کے آپ لوگوں کو؟ مجھے تو بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے بحریہ یونیورسٹی میں آ کے، اسپیشلی آپ لوگوں کا ویب
چینل جو آپ کا نیا پروگرام ہے, جو نیا پروجیکٹ ہے بحریہ یونیورسٹی کا 24 آورز نیوز اینڈ انٹرٹینمنٹ ویب چینل, جو کہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, ٹو گیو دیم ہینڈز آن ایکسپیرئنس فار میکنگ فلم اینڈ ٹیلی ویژن پروگرامس. جی سر. مجھے بھی بہت خوشی ہوئی اور آپ کے پروگرام کو دیکھ کے بھی, اور آپ کے انفراسٹرکچر کو بھی دیکھ کے, اور آپ کے فیکلٹی کے ممبرس کے ساتھ جو ملاقات ہوئی, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بہت اچھا کام ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی. اور ہم سب جو ادارے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کا کام ہو, اور اسی کی ضرورت ہے کہ ہم ہینڈز آن ٹریننگز لوگوں کو دیں اور بتائیں کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو چیلنجز ہیں میڈیا کے, وہ کیا ہیں اور کس طریقے سے اس کو نمبر آزما ہو سکتا ہے. مطلب بہت اچھا انیشیٹو ہے. تو سر میم, آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے اور امپروو کیا جا سکتا ہے ہمارا انفراسٹرکچر؟ ہر چیز میں امپروومنٹ کی بالکل گنجائش باقی ہوتی ہے. تو بالکل ہے ابھی تو, بیکاز ایک اسٹوڈنٹ انیشیٹو ہے اور اسٹوڈنٹس کے ورک میں مسٹیکس ہوتی ہیں, اور ایون پروفیشنلس میں بھی ہوتی ہیں. مسٹیکس آر دیئر ٹو لرن, ٹھیک ہے. تو میں جو اپنے اسٹوڈنٹس کے, جو میرا اپنا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایکسپیرینس ہے, وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ بچے سیدھا جو ہے نا وہ ریکارڈنگ پہ چلے جاتے ہیں. دے نیور ورک آن دیئر اسکرپٹس. وہ اپنی اسکرپٹ کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں, سوچ تو پھر بھی لیتے ہیں. دے ڈونٹ پٹ اٹ آن پیپر. پیپر ورک لکھنے سے, اسکرپٹ رائٹنگ کرنے سے آپ کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں نا, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. تو آئی تھنک جو سب سے بڑا جو مشورہ میں بحریہ یونیورسٹی کے اور باقی سارے فلم اینڈ ٹی وی کے اسٹوڈنٹس کو دینا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اسکرپٹ پہ بہت محنت کریں. جیسے کہ ڈائریکٹلی آپ چلے جاؤ, پہلے کوئی پیپر ورک ہو, کچھ سوچ ہو آپ کی کہ کس کے مطابق کیا کرنا. سر آپ کیا کہیں گے اس بار؟ ابھی اس پہ آپ کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی ہے. بیسکلی جو ریکوائرمنٹ ہے, پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ انیشیٹو ہم نے لیا کس کے لیے ہے, ہماری آڈینس کیا ہے, اور پھر ہم اس آڈینس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنے پروگرامس کو ترتیب دیں. اگر ہم اپنی مرضی سے پروگرام دکھائیں گے تو ظاہر ہے وہ لوگ نہیں دیکھنا پسند کریں گے, اور وہ نہیں چاہیں گے کہ اس کو زیادہ اس کی ویورشپ بنے گی. تو یہ بات کمرشل جو ہے وہ اداروں کے لیے ہی نہیں, ہمارے لیے بھی ضروری ہے, تعلیمی اداروں کے لیے بھی ضروری ہے, اور اس طرح کے انیشیٹوز کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ جو کانٹینٹ دے رہے ہیں اس کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور کتنے اس کی پذیرائی ہو رہی ہے. اسی کے مطابق پھر آپ اپنا کانٹینٹ کو ڈیولپ کریں, نہ کہ یہ ہو کہ آپ نے کوئی کانٹینٹ ڈیولپ کر لیا ہے اور پھر اس کے لیے آڈینس ڈھونڈ رہے ہیں. ایسے ہی بالکل. تو ہینڈز آن ٹریننگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ مطلب میڈیا تو ایسی چیز ہے کہ اگر آپ صرف تھیوریٹیکلی پڑھ لو اور آپ کو پریکٹیکل دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس پہ اگر آپ ان ٹچ نہیں ہو تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کا کوئی فائدہ ہے. لیکن اگر ہینڈز آن پریکٹس ہو, آپ کو کوئی پریکٹیکل ایسا پلیٹ فارم ملتا ہے تو وہ بہت اچھا ہوگا اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہینڈز آن ایکسپیرینس بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. اب ہم جب تھیری پڑھاتے ہیں, جو کہ اگین بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ تھیری اور جو نالج ہے اس کے بغیر آپ ٹی وی پروگرامنگ بہت اچھی نہیں کر سکتے. آپ کی ریڈنگ بہت واسٹ نہیں ہے, آپ کو کرنٹ پولیٹیکل اور سوشل ایشوز کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے, تو آپ لوگ اچھی پروگرامنگ نہیں کر سکتے. نالج ہونا چاہیے. ہاں, بالکل نالج ہونا چاہیے, اس کے وہ تو بیسز ہیں, وہ تو بہت ضروری ہے. مگر ہینڈز آن ایکسپیرینس پہلے ٹیلی ویژن چینلز اور یہ جو جتنے بھی چینلز تھے, یہ آپ لوگوں کو ہینڈز آن ٹریننگ آپ آن جاب جا کے سیکھتے تھے. اب یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے پاس یہ اپرچونیٹیز ہیں کہ ہم ان کو ٹرین کر کے وہاں پہ بھیجیں. تو آلدو دیر از آلویز لرننگ آن جاب, ناؤ اسٹوڈنٹس کین ایکچولی لرن تھنگس that and have the basics before they go to work. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جب آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو آپ کو کبھی نظر نہیں آتا کہ اس کے پیچھے کیا ایفرٹ ریکوائرڈ ہے. اگر آپ بچوں کو اسٹوڈیو کے اندر ڈال دیں, ان کو کیمرے کے پیچھے پیچھے کہیں کہ دے ہیو ٹو ہینڈل دا کیمرا اینڈ اینی تھنگ ایوری تھنگ ایلس, لاٹس آف تھنگس دیٹ آر انوالوڈ ان پروڈکشن, تو اس کے جب تک وہ نہیں کریں گے ان کو اندازہ نہیں ہوگا اس میں کتنی ایفرٹ ہے. بیکاز the person who is viewing me on television does not
see the effort بالکل behind this simple video that is being recorded right now. ایسا ہی ہے بالکل. جی سر. میں اس سلسلے میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جو کلاس روم کی جو تربیت ہے، جو لرننگ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے زیادہ چونکہ میڈیا بہت کی زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ پریکٹیکل ہوتی ہیں، اور آپ کو وہ جب تک آپ دریا میں اتریں گے نہیں، جب تک آپ سوئمنگ پول میں اتریں گے نہیں، جب تک آپ سمندر میں اتریں گے نہیں تو تیرنا نہیں سیکھ سکتے. تو آپ جب ہی سیکھیں گے جب آپ ہاتھ میں کیمرہ اٹھائیں گے، غلط شاٹس بنائیں گے، پھر شاٹس کو دیکھیں گے، پتہ چلے گا کہ کیا غلطی کی ہے، لائٹس لگائیں گے، اور جب اس میں سائے آ رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا غلطی ہوئی ہے. آپ کے کپڑے اور جو ہے وہ سیٹس میچ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، آپ کی لوکیشنز کو جو آپ نے کی ہے وہ اس کے ساتھ سے فٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی جو آپ کا کانٹینٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلاس روم میں جو ہے نا وہ نہیں سمجھائی جا سکتی. اس کو آپ ایکسپلین اس کو جب تک جائیں گے نہیں، جب تک آپ نہیں کریں گے تو آپ اس کو اس اعتبار سے نہیں سیکھ سکتے. تھیوریٹیکل جہاں تک جس طرح میم نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ آپ اس کی ڈیپتھ میں نہیں پہنچ سکتے. لیکن یہ اس کو عملاً کرنا وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور چونکہ پچھلے 30-35 سال سے جتنا میڈیا یہاں پڑھایا جا رہا ہے اس میں یہ عنصر جو ہے نا وہ بہت مسنگ تھا، جس کے نتیجے میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس نکل کے آ رہے تھے، ڈگریاں لے کے آ رہے تھے، جب ہم انڈسٹری میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے لے کے آتے ہیں ڈگریز کہ جی ہم میرے پاس جو ہے وہ ڈگری ہے، میں نے اتنے لاکھ روپے خرچ کیے ہیں اور اتنا ٹائم میں نے سرو کیا ہے، تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ جی تم جو ہے نا وہ وہاں ابھی بیٹھو اور ابھی 1-8 سال اور لگاؤ، سیکھو. بالکل. تو یہ بہت بنیادی چیلنج تھا، اور آپ لوگوں نے بھی اس پہ توجہ دی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کے اسٹوڈنٹس کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور ان کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا، ان کے پورٹ فولیوز بن جائیں گے. یہ بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے جو آپ نے پوری کی ہے. جی. تو سر چیلنج سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر پاکستانی میڈیا کی بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیلنجز ہیں جو ہمارا پاکستانی میڈیا فیس کر رہا ہے؟ Pakistani, I think there is lot of competition in Pakistani media. However, again جو سب سے بڑا چیلنج میڈیا itself کو ہے وہ ہے content. Obviously because of ratings there is a lot of focus on ratings and how to get the best audience, the more amount of audience. مگر مسئلہ یہ ہے کہ content اس وجہ سے content weak ہو جاتا ہے and جو popular چیزیں ہیں وہ آگے سامنے آ جاتی ہیں, although that is a rule of the market and that is a problem that will always be faced by the media. However یہ نہیں but there is always I think a way کہ آپ competitive بھی ہو سکیں and give your viewers something interesting and positive to watch. تو I think کہ ہمارا جو اس وقت پاکستانی میڈیا ہے اسپیشلی جو ڈرامہ ہے اس کی کوالٹی سم ٹائمز بہتر ہو جاتی ہے بٹ موسٹ آف دا ٹائم جنرلی وہ گر رہی ہے اس زمانے سے جو کہ پی ٹی وی میں ہمارے ڈرامے اور بہت اچھی رچ لینگویج کے اوپر ان کا توجہ تھی اور ان کی اسٹوری لائن پہ توجہ تھی. وہ تھوڑا تھوڑا بیکاز اتنے زیادہ چینلز ہیں اور اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے تو کانٹینٹ اور جس طریقے سے وہی اچھی اسکرین رائٹنگ, اچھی کہانیاں, اچھی سبق آموز چیزیں وہ ہمارے میڈیا میں بہت کم ہو. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل ختم ہو گئی ہیں مگر کم ہو گئی ہیں. بالکل. سر کوئی بی یو ٹی وی کو کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میرے خیال میں تو بڑا خوش ہوں اور میں کیپ اٹ اپ کہ یہ انیشیٹو ہے کیونکہ یہ تھکا دینے والا کام ہے بہت. میں بھی آپ کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ان سے بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے جو انیشیٹو لیا ہے اور 24/7 کا آپ نے یہ کام کر لیا ہے. 24/7 جو ہے اس کا پیٹ بھرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل کام ہے اور اٹس ڈیلی چیلنج ہے جو آپ کو فیس کرنا پڑے گا. اور شروع میں آپ جو ہے وہ چونکہ اسٹیمنا بھی ہوتا ہے اور بھی ہوتا ہے لیکن چونکہ جو اس کو فیڈ کرنے والے وہ اسٹوڈنٹس ہیں تو یہ بڑا پرابلم ہو جاتا ہے کہ اب امتحان ہے. امتحان پرابلم نہیں ہے
پرابلم اس سیٹ اپ کے لیے ہے کہ وہ ان کی ترجیحات بچوں کی جو ہے نا وہ بدل جاتی ہے اور اس وقت وہ فوکس ہو جاتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے جو ہے امتحان کی تیاری کرنی ہے یا چھٹیاں ہیں, تو پھر آپ کو وہ کانٹینٹ اس روانی سے ملنا اور اتنا زیادہ ملنا کہ وہ آپ کا 24/7 کا پیٹ بھر سکے, ویری ڈیفیکلٹ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر احلام طارق اور سر ریحان حسن, بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو میں آئے. جی تو ناظرین, امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا شو پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ صدف اجاز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.